کہ امن ایمان کی میراث ہے، جتنا ایمان اتنا امن، جتنا ایمان اتنا امن، گھر میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں۔ اس لیے ہمارا کام عالمی ہے، چاہے 3 دن لگا رہے ہوں، چلے میں جا رہے ہوں، کسی ملک میں جا رہے ہوں، یوں کہتے ہیں ہمیشہ نیت کرو پورے عالم کی۔ مجھے خوب یاد ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے۔ اس لیے اپنے گھر، اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کے ساتھ، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے، گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں ہے آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں۔ لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے، اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے، اور سب سے پہلے اپنے بارے میں اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر 3 صفتیں ہوں، امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو، وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود۔ مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان، وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا آجا میں تجھے بیعت کر لوں، اور پھر خواب میں فرمایا سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی، انت محبوبی، انت مسجودی، انت مقصودی، یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی۔ خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو،
اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں غیر محل میں استعمال کرنا. یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہوا. ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے. اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ پڑھتے رہیے دل میں سکون آئے گا. یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے. مول صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے کہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص. اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا ہے. امن ایمان کی میراث. روزی روزگار وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف، اس کا ڈر. تو نہ روٹھے تیرا اٹھنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا اٹھنا ہے غضب. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک. کہ امن اللہ کی ذات و صفات پر ایمان. تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی، اس کی آخرت بھی، سب امن. ایمان. روزی روزگار کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر. کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان. قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی اور اللہ نے تائید میں آیتیں اتاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. ایک موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکے. اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی،
بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار باڑ ہے، ادھر بھی نوکیلے کانٹے ادھر بھی نوکیلے کانٹے، راستہ دور ہے، تنگ ہے، کانٹے دار ہے، اور ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں بہت باریک اور پتلے ہیں ململ کے۔ کیا کرے گا وہ کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو خطرات ہے، راستہ بھی ہے، تنگ ہے، کانٹے ہیں، ہوا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے، کپڑے پتلے ہیں۔ کہ جس کی یہ حالت ہو وہ جس طرح اپنے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے، کپڑوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے، اپنا راستہ چلتے ہوئے منزل تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹے گا، یوں کہ یہ خواہشات، یہ اللہ کی نامرضیات، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ لایانی، یہ بیکار باتیں گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تاجروں میں، گاہکوں میں، عوام میں، خواص میں، کہ سب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کر کے جانا وہاں ہے، آخری منزل وہ ہے۔ خطرہ بہت ہے، ہوا بہت تیز، اور خواہشات کی ہوا کیسی؟ روز نئی نئی خواہشات، کیا آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ہے، یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ آخرت میں جنت ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم۔ جن کی تمام چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ جنت، دنیا احکامات کے پورا کرنے کی جگہ، یہاں حکم ہے وہاں خواہشات۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، حالات تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات کا اندھیرا ہے، کبھی دن کا اجالا ہے، ایسے کبھی کسی کے کاروبار بہت اور کبھی کوئی بالکل ٹھپ، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی غریب، کوئی امیر، کیا کیا بیٹی کے، دامادوں کے، بیٹیوں کے، بہوؤں کے، گھروں کے مسائل ہی مسائل کہ یہ حالات ہیں۔ لیکن فرمایا ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، اتنا معلوم کر لے میرے رب کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کیا کھا رہا ہے، کما رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے ان دو کی روشنی میں کہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، پیچھے کے پیچھے پہاڑ ہو تو نظر نہیں آتا،
فرمایا ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور پھر تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین علماء فقہاء